بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. 130 سے 118 تک شروع 130 129 129 پڑھ لی تھی. پڑھ لی تھی. 130 سے اسٹارٹ کرنا. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو، مومنات کو، تمام سننے والوں کو مولا امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابوالفضل عباس کی جو ولادت گزری ہے اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا جو کردار ہماری دلوں میں محبت کو، جس کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے دین میں زیادہ رغبت رکھتے ہیں، وہ مولانا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. اور رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ ان الحسین سفینہ النجات، کہ یقیناً حسین جو ہے وہ سفینہ نجات ہے، جو ان کی کشتی میں سوار ہو جائے وہ جلد حوض کوثر تک پہنچ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو راستے موجود ہیں ان راستوں میں سے سب سے تیز اور سریع تر راستہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور ان کے ہدف پہ چلتے ہوئے اپنایا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ مجالس، یہ میلاد، یہ تمام محافل منعقد کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے آگاہ ہو سکیں. ایسے موقع پر جو یہ ایام آتے ہیں ہمارے ہاں عموماً رواج یہ ہے کہ ہم محافل برپا کرتے ہیں اور محافل میں جو ہے وہ منقبتیں، اشعار جو امام حسین علیہ السلام کی مد میں یا حضرت عباس علیہ السلام کی مد میں بیان ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، جس سے لوگوں میں جوش ولا اور ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہاں تک بات صحیح ہے کہ یہ جذبہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر جذبہ نہ ہو، آپ کے اندر موٹیویشن نہ ہو تو آپ اس کام کو انجام نہیں دیتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جذبے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس مقصد کو بھی آگے بیان کیا جاتا ہے یا نہیں بیان کیا جاتا. ہم صرف جذبہ ابھار دیتے ہیں، اس کے بعد کس راستے پہ چلنا ہے، کیا وے آف ایکشن ہونا چاہیے، کیا ہدف ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے. اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام یا مولا علی علیہ السلام کہ جن کا بہت زیادہ ذکر محافل کے اندر ہوتا ہے، ہم ان کے اقوال سے اور ان کے کلام سے بہت کم آشنا ہوتے ہیں. لہٰذا آج میں آپ کے سامنے ایک کتاب کی معرفی کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں گروپ میں بھی اس کتاب کو بھیج دوں گا. کوشش کریں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. یہ کتاب، اس کا نام ہے یہ کتاب ہے خطبات و فرمودات و مکتوبات حسین ابن علی مدینہ تا کربلا. محمد صادق نجمی صاحب نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے. اردو میں یہ کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب میں آج گروپ میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا. اس میں مولانا امام حسین علیہ السلام کے تمام جملات جو تاریخ کے اندر نقل ہوئے جب آپ مدینہ سے چلے ہیں، ٹھیک ہے، اور کربلا پہنچے ہیں، اور پھر کربلا پہنچنے کے بعد جو مختلف لوگوں سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے، راستے میں جو آپ نے خط لکھے ہیں، راستے میں جو اپنے گھر والوں سے گفتگو جو ریکارڈڈ گفتگو ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، کچھ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے آئی، کچھ روات کی طرف سے آئی، وہ تمام حوالوں کے ساتھ اور اس کے ایڈریسز کے ساتھ اس کے اندر لکھی گئی ہے. جہاں پہ الفاظ میں اختلاف ہے وہ بھی لکھا گیا ہے، اور پھر اس کی مختصر سی تشریح بھی کی گئی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ جو کہا فرزدق سے جب ملاقات ہوئی تو کیا مولا جانتے نہیں تھے فرزدق کون ہے، لیکن فرزدق سے جب ملاقات ہوئی مولا مکے سے نکل رہے تھے، فرزدق اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ آ رہے تھے، تو مولا کو دیکھا، مولا کے قافلے کو دیکھا تو فرزدق تیزی سے امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے. فرزدق کی عمر امام حسین سے بہت زیادہ تھی. گئے اور کہا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، جب رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں، تو کہا کہ میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اب یہ سوال امام حسین کا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام حسین نے یا تو ظاہر نہیں کیا اس کے اوپر کہ میں تمہیں جانتا ہوں، کہ حالات ایسے تھے کہ امام حسین کے اوپر اس وقت حملہ کرنے کے لیے مکے کی طرف بہت سارے لوگ یزید کی طرف سے روادوا تھے جو امام حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے. ان کی لباسوں کے اندر، ان کے احراموں کے اندر تلواریں چھپی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ چاہا کہ مکہ کی حرمت پامال نہ ہو، لہٰذا میں اس گھر کو چھوڑ کے نکل رہا ہوں. لہٰذا آپ نے اپنے حج کو عمرہ تمتع سے بدلا اور آپ جو ہیں نکل کر مکے سے باہر آ گئے. تو یہاں پر حضرت نے ایک جملہ امام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. تو فرزدق سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اس نے کہا میں عراق سے آ رہا ہوں.
تو کچھ مجھے عراق کے حالات بتاؤ. تو فرزدق نے کہا کہ آپ نے سب سے جسے کہتے ہیں کہ علم والے یا سب سے جسے کہتے ہیں وہاں کی معلومات رکھنے والے شخص سے یہ سوال کیا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کو اس نے مختصر باتیں کی اور ایک جملہ جو فرزدق کا تاریخ میں نقل ہوا وہ جملہ اس کتاب میں بھی اس کی تشریح بھی کی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ وہاں کے لوگوں میں سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں, آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے, کچھ آپ کی مخالفت میں وہاں پہ لوگوں نے جتھے بنانا شروع کر دیے. اور اس نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ یہ کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یہ جملہ فرزدہ کا بعد میں تشریح بڑی خوبصورت انہوں نے محمد صادق نجمی صاحب نے اس کی تشریح کی ہے. تو کوشش کریے گا انشاءاللہ میں آج اس کو گروپ کے اندر کوشش کروں گا کہ اس کو بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کتاب کو دیکھیں, تاکہ ہمیں خود بھی آشنائی ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات کے ہیں. ابھی تک ہم امام حسین علیہ السلام کو دوسروں کی زبان سے سنتے ہیں. جب بھی کسی شخص کو پہچاننا ہوتا ہے تو اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو سنیں. مثال کے طور پہ میرے سامنے کسی شخص کی بہت زیادہ تعریفیں یا بہت زیادہ برائیاں کی جائیں, جیسے میں کسی اور ملک میں ہوں, وہ کسی اور جگہ پہ ہے, میرا رابطہ اس شخص سے نہیں ہے لیکن اس کی مجھے بہت زیادہ تعریفیں یا اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں مجھے معلوم ہوں, اور جب میری اس سے ملاقات ہو اور گفتگو میں کروں تو میں اس شخص کو بالکل اس کے مخالف پاؤں, یا وہ جو باتیں اس کے بارے میں کی گئی تھی وہ اس سے میچ نہ کر رہی ہو, تو میرے دل میں وہ تو ایک خلش تو ہوگی کہ یہ جو باتیں میں نے سنی تھی وہ صحیح تھی یا یہ شخصیت وہ نہیں ہے. بچپن سے میں جس کے بارے میں باتیں سنتا چلا آیا تھا, بالکل وہی واقعہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جب ایک شام سے ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور اس نے آتے ہی آپ کو دیکھنے کے بعد مدینہ کے اندر جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا. نعوذ باللہ آپ کو آپ کے والد کو ایسی باتیں کہنی شروع کر دی تھی جو آپ کی شایع نشان نہیں تھی. امام حسن خاموشی سے سنتے رہے. یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص شام سے آیا تھا, وہ ان نئے مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے کبھی مکہ مدینہ کی طرف جسے کہتے ہیں سفر ہی نہیں کیا تھا, پہلی دفعہ یہ آیا تھا. تو اس کو جو فیڈ کیا گیا تھا امام علی علیہ السلام کے بارے میں, امام حسن علیہ السلام کے بارے میں, اسی بنیاد پہ اس نے ساری باتیں امام حسن علیہ السلام کے سامنے کر دی. جب یہ خالی ہو گیا تو پھر وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے کہ امام حسن نے اس کے ساتھ کیا کیا اور پھر وہ کتنا شرمندہ ہوا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں جو انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کی صحیح عکاسی نہیں کری ہوتی, وہ اس کی صحیح غمازی نہیں کری ہوتی کہ وہ شخص آیا اس طرح کا بھی تھا یا نہیں تھا. ہمیں قرآن مجید کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی, قرآن مجید ایسا ہے ایسا ایسا, لیکن آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید کے اندر جو باتیں آپ نے سنی, ان باتیں جو آپ نے پڑھی وہ ان سنی ہوئی باتوں سے بہت مختلف تھی جو آپ کے عقیدے کا حصہ بن چکی ہیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. تو لہٰذا یہ کتاب آپ کو آج کے دن ایک جسے کہتے ہیں ایک تحفے کے طور پہ میں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس کو ضرور دیکھیے گا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. سورہ آل عمران کے سلسلے میں ہماری گفتگو آیت نمبر 129 تک پہنچ گئی تھی, اور وہ جنگ احد کا واقعہ جس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی تھی اس کی گفتگو چلتی ہوئی آ رہی تھی. اور آپ کو صرف وہ باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ جس میں بیان کیا تھا کہ جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے, میں خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ پچھلی دفعہ نہیں تھے, جنگ کے لیے جب نکل رہے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کے لڑی جائے یا شہر کے باہر جا کے لڑی جائے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ شہر میں رہ کے لڑی جائے, اور اکثر لوگوں نے جو جنگ بدر میں کسی طرح سے شرکت نہیں کر پائے تھے یا جنگ بدر میں بچ گئے تھے یا جنگ بدر تک ان کی یعنی اس وقت اس قابل نہیں تھی کہ وہ جنگ میں جا سکیں, تو وہ لوگ شوق شہادت کے جذبے سے بھرپور تھے. ان کو شوق تھا کہ ہم شہادت پائیں, لہٰذا نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے, اگر لڑنا ہے تو ہم شہر سے باہر جا کے لڑیں گے. اور اس بنیاد پہ رسول خدا آ گئے. 300 لوگ جو 1000 کے لشکر میں 300 لوگ تھے, عبداللہ بن سلول یا عبداللہ جو منافقین کا سردار تھا, وہ 300 لوگوں کو یہ کہہ کے علیحدہ کر کے لے آیا ایک احد کے مقام پہ پہنچنے سے پہلے کیونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی, ہم نے کہا تھا شہر کے اندر رہ کے جنگ کریں, اب دیکھیں لشکر کتنا بڑا ہے, 5000 کا لشکر ہے, ہم کیسے جنگ کریں گے. وہ 300 لوگوں کو لے آیا, اور پھر اس کے دیکھا دیکھی ہوا یہ کہ 2-3 گروہ جو ہے بنو سالم اور بنو حارثہ والے وہ بھی ادھر ڈگمگانے لگے. وہ میں نے پچھلی دفعہ جمعے میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اور پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. وہ ذکر چلتا آ رہا ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے خوف رکھو, اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے مدد کرے گی 5000 فرشتوں کے ذریعے. یعنی 3000 رسول خدا نے ان سے کہا تھا کہ 3000 فرشتوں میں, کیونکہ بدر نے مدد کی تھی, تو اب رسول خدا نے کہا تھا کہ ہم 3000 فرشتوں کے ذریعے اللہ کی مدد کے امیدوار ہیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, میں 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب جنگ احد میں جو حالات پیش ہے ان کو قرآن کی نظر سے دیکھیے گا کیا ہوا. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ جیت گئے جنگ, بھاگنے لگے, اور خالد بن ولید نے حملہ کیا.
کیوں حملہ کیا؟ کیونکہ وہ درگاہ جس پہ رسول خدا نے لوگوں کو بھیجا تھا، چھوڑا تھا کہ 50 لوگوں کو کہ تم یہاں سے ہٹنا نہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ رسول خدا جنگ جیت چکے ہیں اور لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ اتر گئے وہاں سے، ہمارے غنیمت جمع کرنے کے ان کے ساتھ جت گئے. خالد بن ولید نے حملہ کیا، وہ تمام لوگ 15-20 بچے تھے خالد بن عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں، وہ سب کے سب مارے گئے اور ایک جنگ جیتی ہوئی شکست میں تبدیل ہو گئی. اس کے بعد سینیریو ایک دم سے بدل رہا ہے. یہاں تک آیات کے اندر آیا تھا اور یہاں کے بعد اب ایک دم سے آیات تبدیل ہو رہی ہیں. تبدیل کیسے ہو رہی ہے؟ آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 130. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. بات ایک دم سے ربا کی آ گئی. جنگ احد کی بات ہوتے ہوتے ٹھیک ہے بات ایک دم سے ربا کی آ گئی. اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اب اللہ تعالیٰ کازز بتا رہا ہے کہ کیا وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر یہ واقعات پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب ذرا یہ کانفلکٹ کرے گا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات ذرا تھوڑی سی دماغ پہ جو ہے نا وہ ہتھوڑے برسائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات میں اس کو بیان کروں گا. یہاں سے قرآن اپنے سامنے کھول لیں، ترجمہ اگر میں غلط کروں تو مجھے آپ بولیے گا یہ غلط ترجمہ کیا آپ نے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، لا تاکلوا الربا. ربا کہتے ہیں جو چیز بڑھتی ہے، وہ پیسہ جو سود پر اس زمانے میں دیا جاتا تھا، اس کے بدلے جو پیسہ دیا جاتا تھا اسے سود، یا ہماری زبان میں سود یا ان کی زبان میں ربا کہا جاتا تھا، جسے آپ انگلش میں یوزولی کہتے ہیں عموماً. اور اس میں لفظ استعمال ہوئے اضعاف مضاعفہ، یعنی دگنے پہ چوگنا سود لینا. یعنی ان کے ذہنوں میں ایک بزنس تھا جس میں یہ چاہتے تھے کہ ایک چیز جو آپ کسی کو دیتے تھے اس کے بدلے میں کئی گنا چیز لیں. اور یہ لفظ اضافہ مضاعفہ آیا ہے، یہ سود مرکب کو کہتے تھے اس زمانے میں. سود مرکب کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو میں نے 100 روپے دیے اور کہا کہ 1 مہینے میں واپس کر دوں گا، اوپر سے 50 روپے اور دوں گا مثال کے طور پہ، میں 1 مہینے بعد واپس نہیں کر سکا تو میں مزید 1 مہینے کی مہلت دوں گا. اب جو میں سود دوں گا تو وہ 150 روپے پہ سود دوں گا اور وہ 50 روپے کی جگہ بس 70 روپے ہو جائے گا. تو ایک نوبت ایسی آ جاتی تھی کہ بعض دفعہ سود کی رقم اصل رقم سے زیادہ ہو جاتی تھی. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ربا نہ کھاؤ، یعنی اپنے مال کو دگنا چگنے سود کے ذریعے جو ہے اس کو سود کے ذریعے اس کو اضافہ نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. جب بچہ کوئی شیطانی کر کے کوئی غلط کام کر کے آتا ہے تو سمجھدار ماں باپ یہ ہوتے ہیں کہ ایک دم سے اس بات پہ اس کو نہیں ڈانٹتے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بچے نے ایک گلاس توڑ دیا، آپ ایک دم سے نہیں کہیں یہ گلاس کیوں توڑ دیا، آپ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، پھر بیچ میں سے ہلکی سی گلاس کی بات لے کے آتے ہیں کیونکہ متوجہ ہوتا ہے کہ اس وقت ابا ڈانٹنے والے تو کوئی نہ کوئی بات کریں گے، تو پہلے آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کچھ نہ کچھ پیچھے سے جڑا ہوتا ہے تاکہ اس کی تسلی بھی ہو جائے، بات سننے کے قابل ہو جائے. پھر ایک دم سے اس کو بیچ میں ایک بات کہتے ہیں. ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہیں، ایک دفعہ تسلی، ایک دفعہ ڈانٹ، ایک دفعہ ریزن کہ کس وجہ سے یہ ہوا، اور ایک دفعہ تم نے کیا کیا اس کے مقابلے میں، اسی وجہ سے تمہارے قدم اکھڑے. ایک ایک کر کے نصیحت آمیز طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا جا رہا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو مہیا کی گئی ہے. عدت اور عدت عددہ کہتے ہیں جمع کرنے کو، جسے پہلے سے آمادہ کیا ہو، اور عدت للکافرین جو آمادہ کی گئی ہے کافرین کے لیے. ایک چیز آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں 2 سینیریو ہمارے پاس ہیں کہ 2 جگہیں ہیں جن پہ ہمیں پہنچنا ہے. ایک یا تو دوزخ ہے یا ایک جنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ اس وقت جو ہے وہ وجود میں آئیں گی، بعض کہتے ہیں نہیں جنت اور دوزخ ابھی وجود میں آئیں گی. لیکن قرآن مجید یہاں پہ جو فرما رہا ہے وہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور عدت یعنی جو جمع کی جا چکی ہے کافرین کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آگ قیامت میں عذاب جمع ہی کافرین کے لیے کیا ہے، انہیں اس کو بنایا ہی کافرین کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے بنایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جنت کو، اور عدت للمتقین، متقین کے لیے جنت کو بنایا ہے. لیکن اگر تم ایسے کام کرو گے جو کافروں والے ہیں تو کسی بھی نسبت کی وجہ سے، کسی بھی دین میں ہونے کی وجہ سے تمہیں تمہارے دین والے لوگوں میں سب کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ تمہارے کاموں کی بنیاد پہ جو کفر والوں کا عقیدہ ہے اگر تم نے اس کے مطابق کام کیے تو کافرین والی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اگر تم نے مسلمانوں والے کام کیے تو تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرو جو کافرین کے لیے جمع کی گئی ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اب یہاں سے بات شروع ہو گئی، اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو. یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رسول نے حکم دیا تھا تمہیں پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولي الامر کی اطاعت تمہارے پر واجب ہے. تو تم نے یہاں پہ تینوں اطاعتیں چھوڑی ہیں، اللہ کی اطاعت بھی، رسول کی اطاعت بھی. رسول نے تمہیں کہا یہاں سے معین کر کے گئے تھے کہ تم یہاں پہ کھڑے رہو،
تو تم یہاں سے ہٹ گئے. اور اولی الامر یعنی جس کو صاحب امر بناتے ہیں, تمہارا عبداللہ بن زبیر کو تمہارا لیڈر بنا کے گئے تھے, تم نے اس کی بات بھی نہیں مانی. وہ تم سے کہتا رہا کہ تم یہاں سے نہیں جاؤ, تو تم نے اس کی بات بھی نہیں مانی اور تم یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے, اور تم نے دیکھو کیا نقصان اٹھایا ہے. کہتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اب بھی آئندہ بھی وقت ہے, تمہیں جو جھٹکا لگ گیا, تمہیں چوٹ لگ گئی ہے, آئندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے قدم ہٹانا نہیں, ابھی تو تم ہار گئے ہو. اور پھر کہا وسارعوا, اب بتایا کہ مسلمانوں کو کس چیز میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت دکھانی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ جلدی کرنی چاہیے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اور لب کو تیزی دکھاؤ, سرعت سے نکلا لفظ, سرعت یعنی تیزی دکھاؤ. کس چیز میں تیزی دکھاؤ؟ الی مغفرۃ, اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف, یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشنے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی طرف تیزی دکھاؤ. یعنی وہ تمام کام انجام دو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت شامل حال ہوتی ہے. وجنت عرضها السماوات والارض, اور اس جنت کی طرف پلٹو کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اور عدت للمتقین, جس کو بنایا گیا ہے متقین کے لیے. دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں, جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے اور آگ کس کے لیے بنائی گئی ہے. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے کہاں. یہاں پہ کئی آپ تفسیر پڑھیں تو اتنی ساری باتیں یہاں پہ تفسیر لکھی, میں ان کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ وہ جنت ہے کہاں. آیا وہ جنت اس دنیا میں ہے؟ آیا وہ جنت کسی اور جگہ پہ ہے جہاں پہ ہمیں رسائی نہیں ہے, جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے؟ تو یہاں پر قرآن مجید ہی کو میں قرآن مجید سے استفادہ کر رہا ہوں, اور یعنی کوئی نظر نہیں دے رہا. یہ میں جو سمجھاؤں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یوم تبدل الارض, یعنی ہم قیامت میں تبدیل کر دیں گے اس زمین کو کسی اور شکل کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کو مختلف, جنت کی جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا کہلاتے ہیں, جو پارٹس ہیں وہ ان کہکشاؤں میں ادھر ادھر بکھیر دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس زمین کے اوپر انسان کو بسا دیا ہے. اور جب قیامت آئے گی تو یہ ساری کی ساری زمینیں تبدیل ہو جائیں گی. یوم تبدل الارض, وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن زمینوں کو تبدیل کر دیا جائے گا. تو اس دن جنت جو ہے وہ آپس میں سارے وہ پارٹس مل جائیں گے اور جنت تشکیل پا جائے گی. یعنی وہ جنت کے سارے پارٹس آپس میں مل جائیں گے اور ہمارے سامنے آ جائیں گے. یعنی وہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو, اور بھی علماء, یعنی مجھے سے مراد اور بھی علماء یہی بات کہتے ہیں, مجھے اپنا کوئی اتنا علم نہیں ہے, لیکن دوسرے علماء کی بات کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو مجھے یہ بات پسند آئی اور سمجھ آتی ہے کہ یہ شاید اسی طرح سے ہو. پھر کہا کہ اس کو متقین کے جمع کیا گیا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور متقی وہ لوگ ہیں, اب یہ متقی لوگوں کی جن کو جنت میں جانا ہے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. ينفقون, دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت بڑی بیان کی ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والا علماء کے نزدیک دو حکم قرآن مجید میں سب سے بڑے حکم ہیں, دو حکم, ایک نماز کا حکم اور ایک انفاق کا حکم. نماز کا حکم کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا حکم وہ حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا رابطہ, بندوں کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ایک شخص کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی یہ وہ رابطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ رابطہ ہے. اور دوسرا سب سے بڑا حکم انفاق کا حکم ہے, جس میں انسان کا رابطہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی دونوں جگہ سے وہ مربوط ہوتا ہے, اللہ سے بھی مربوط ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی مربوط ہوتا ہے. تو یہ دو راستے, دو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیے ہیں. جہاں پہ بھی آپ کو گناہوں سے مغفرت کی بات آئے گی وہاں کہا جائے گا انفاق کرو. جہاں پہ بھی آپ سے کہا جائے گا کہ اگر تمہیں نیکی کرنی ہے تو سب سے پہلے انفاق کرو. جہاں کہا جائے گا کہ تم اگر چاہتے ہو تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل جائے تو وہاں آپ کو انفاق کا ذکر آئے گا. آپ لفظ انفاق لکھ کر قرآن مجید میں سرچ کریں نا تو اس کے ارد گرد کی آیات دیکھیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ انفاق کی وجہ سے کتنے فوائد اور اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہم سے دور ہوتے ہیں. وہ ساری کی ساری باتیں قرآن مجید میں جگہ اپنی جگہ پہ آئیں گی, انشاءاللہ اس کو اسی وقت بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ وہ لوگ متقی ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء, سرا کہتے ہیں آسانی کو, ٹھیک ہے, یسر اسی لفظ سے نکلا یسر, ان مع العسر یسرا, ٹھیک ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو کہتے ہیں آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں, والضراء, اور مشکل وقت میں بھی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. یہاں تک بات میں بیان کرتا ہوں, اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ دیکھیں سرا و ذرا یہ ذکر کیوں آیا کہ یہ مشکل میں بھی خرچ کرتے ہیں, یعنی ان کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں, جب پیسہ نہیں ہوتا تب بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کی عادت ہوتی ہے خرچ کرنا, انفاق کرنا ان کی عادت ہوتی ہے. بعض لوگ کہیں گے بھائی جب کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے خرچ کرے گا. میں اس کی مثال ہمارے استاد بڑی اچھی دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جن لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے تو وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, پیسہ جیب میں ہو یا نہ ہو, اگر پیسہ نہ بھی ہو تو دوسرے کی جیب سے ایک سگریٹ نکال کے پی لیتے ہیں. ان کو پینی ہوتی ہے سگریٹ, یعنی وہ ہر حال میں
وہ مثال صحیح سے لگی ہوگی ہمارے دوستوں کو کہ یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو سگریٹ پینی ہے تو پینی ہے ان کو سگریٹ. تو جو متقین ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے چاہے ان کے پیسہ ہو یا نہ ہو ان کی عادت ہی انفاق ہوتی ہے, یعنی وہ ہمیشہ انفاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے سخت وقت جب مسلمانوں پہ آیا تھا جس میں سب سے پہلے ڈونیشن جمع کیا گیا وہ جنگ تبوک کا وقت تھا کہ تمام مسلمانوں کو کہا گیا کہ جنگ تبوک کیونکہ بہت دور جانا تھا, بڑی فوج سے لڑائی تھی, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کے آ جائے. تو اصحاب جو امیر اصحاب تھے, انصار جو تھے, جو مہاجرین تھے, جن کے پاس جو پیسہ تھا وہ لے کے آ گئے. کوئی اپنے گھر کا پورا سامان لے آیا, کوئی اپنے گھر کے جیسے کہتے ہیں کھیتی کی جیسے کہتے ہیں کہ آمدنی تھی وہ لے آیا. ان تمام سامانوں کو رسول خدا نے ایک جگہ رکھوا دیا. تو ایک شخص صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے جسے کہتے ہیں کہ 1 کلو یا آدھا کلو کہتے ہیں کچھ مشت کھجوریں تھی وہ لا کے رسول خدا کو سائڈ میں چپکے سے لا کے دی کہ رسول خدا میں نے ساری رات جو ہے وہ مزدوری کی ہے اور مجھے یہی کھجوریں ملی ہیں تو میں یہ پوری کی پوری اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں. تو رسول خدا نے تمام اصحاب کے سامنے وہ جتنا مال پھیلا ہوتا ساری کھجوروں کو سارے مال پہ پھیلا دیا. کہتے ہیں اس تمام مال سے زیادہ اس کھجور کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبہ اور ثواب ہے, کیونکہ انفاق جو ہے وہ پیسے سے نہیں دیکھا جاتا, انفاق جو ہے وہ نیت سے دیکھا جاتا ہے کہ کس نیت سے اور کتنے جذبے کے ساتھ اس کو دیا گیا ہے. اور پھر ایک بات بتائی ابھی متقین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ چاہے وہ ان کے پاس سختی ہو چاہے ان کے پاس آسانی ہو وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت والکاظمین الغیظ, دوسری صفت ان کی بیان کی جاتی ہے قزم کہتے ہیں جو پہلے زمانے میں مشکیزہ ہوتا تھا نا, مشکیزے کے اوپر ایک رسی باندھی جاتی تھی جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا تھا, یعنی منہ کو بند کر دینا جس کی وجہ سے اس میں سے کوئی چیز لیک نہ ہو. مشکیزے کے اوپر اتنا سخت کس کے باندھتے تھے کہ ظاہر اس وقت ایئر ٹائٹ وہ تو ہوتے نہیں تھے تو اس کو اتنا کستے تھے کہ مشق الٹی کرنے پہ بھی پانی اس سے رسے نہ, کیونکہ ان کے پاس پانی ایک ایسے خزانے کی مانند ہوتا تھا جو ان کو بہت کم نصیب ہوتا تھا تو اس کو بہت احتیاط سے رکھتے تھے. تو اس کو قزم کہتے ہیں, اسی لفظ سے نکلا ہے کاظمین, اس سے نکلا یعنی غیظ کہتے ہیں غصے کو. ایک ہوتا ہے غضب ایک ہوتا ہے غیظ. غضب اور غیظ میں کیا فرق؟ غیظ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کسی کے اوپر عملی ری ایکشن دکھانے کی جسے کہتے ہیں کہ کوشش کرتا ہے, اور سوری غیظ. اور غضب یہ ہوتا ہے کہ انسان غضبناک ہو جاتا ہے کسی چیز پہ لیکن وہ کچھ بعض دفعہ کرتا ہے بعض دفعہ کچھ نہیں کرتا, یعنی غضب دل کے اندر ہوتا ہے لیکن غیظ ظاہر ہونے کے لیے بے چین ہوتا ہے اور ظاہر ہو بھی جاتا ہے. تو یہاں پہ بڑا اچھا یعنی کمبینیشن استعمال کیا ہے کاظمین الغیظ, یہ اپنے غیظ کو یعنی وہ حرکت جس کی وجہ سے کوئی آگے ری ایکشن دکھایا جا سکتا تھا اس کے قابو میں بھی تھا, اس کے اوپر کیا کرتے تھے قزم کر دیتے, یعنی اس کو ایسے باندھ دیتے کہ ایک ان کا غصہ ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ کئی روایات آئی ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا والعافین عن الناس, اور یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں دل میں بہت کینہ رکھتے ہیں, یعنی کینہ رکھتے ہیں یعنی کہتے رہتے ٹھیک ہے معاف کر دیں لیکن جب دیکھتے ہیں ان کے دل میں وہی کینہ اٹھ کے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں متقیوں کی نشانیوں میں سے بتا رہا ہوں, کیونکہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ 2 نشانیاں بتائیں انفاق والی کہ آسانی اور مشکل میں خرچ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نہ صرف یہ غصہ کنٹرول کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ لوگوں پہ اپنا جسے کہتے ہیں عفو درگزر سے بھی کام لیتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے بعد کے بارے میں یا امام علی علیہ السلام کے بارے میں یا امام علیہ السلام کے بارے میں, کیونکہ تینوں اماموں کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. اب یہ کس کے بارے میں؟ کسی ایک امام کے بارے میں. تو میں نے دونوں کے بارے میں سنا ہے, امام حسن کے بارے میں سنا ہے, امام زین العابدین کے بارے میں بھی سنا ہے. وہ کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے وضو کے انتظار میں بیٹھے تھے اور سردی کا زمانہ تھا, آپ کی کنیز آپ کے لیے پانی جو ہے وہ لے کے آ رہی تھی, وہ پانی گرم تھا تو پانی اس کے ہاتھ سے گرا تو امام حسین امام نے اس کی طرف دیکھا, وہ ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ابھی نماز کے لیے جانے والے اور ابو ان کا لباس گیلا ہو گیا تو امام مجھے جو ہے وہ ڈانٹیں گے, امام کو غصہ آئے گا. امام نے دیکھا لیکن ظاہر یہ امام کے گھر کے تربیت یافتہ تھے, اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, تو مولا نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ بھی کوئی ہوشیار کنیز تھی, اس نے کہا والعافین عن الناس, تو مولا نے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, میں نے جو ہے وہ تمہیں معاف کر دیا وعافین عن الناس, اور میں نے تمہیں آزاد کر دیا. واللہ یحب المحسنین, اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو. محسن کہتے ہیں حسنہ سے نکلا ہے, یعنی وہ نہیں کہ جو نیکیاں جو انجام دے رہا ہو وہ محسن نہیں ہوتا. ہمارے یہاں محسن کسے کہتے ہیں؟ جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہو, جبکہ عربی زبان میں محسن اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ احسان ہی کرتا ہو, جو ہمیشہ احسان یعنی جس کی صفت یہ ہو
کہ اس سے احسان ہی صادر ہوتا ہو. احسان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ درس میں بتایا بھی تھا. احسان عربی زبان میں پوری کوشش اور جستجو کے ساتھ کسی کام کو دوسرے کے لیے انجام دینا وقت پر. اور اس کی مثال مجھے یاد پڑی، میں نے بیان کی تھی کہ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں ایک جگہ سے اور راستے میں آپ نے کسی کو ہاتھ دیا کہ آپ جدھر جا رہے ہیں مجھے ادھر نہیں جانا ہے، مجھے چھوڑ دیں. آپ نے اس کو بٹھا دیا اور آپ نے اس کو وہاں چھوڑ دیا. یہ آپ نے اس پہ احسان نہیں کیا، یہ آپ نے اس کی مدد کر دی. احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ برف باری تھی جسے کہتے ہیں -30 ٹیمپریچر چل رہا تھا، رات کے 3 بجے آپ کے دوست کا فون آیا کہ بھائی کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی، مجھے ایئرپورٹ سے پک کرو، میرے گھر چھوڑو. آپ رہتے ہیں ایشبرن کے اندر، وہ رہتا ہے الیگزینڈریا میں. آپ بستر سے گرم بستر سے اٹھے، ڈیلس ایئرپورٹ گئے، سردی میں جا کے اس کو بٹھایا اور پھر اس کے گھر چھوڑ کے واپس آئے. یہ ہوتا ہے احسان کہ دوسرے کی ضرورت کے مطابق بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ دل میں میل لائے ہو، بغیر کسی دل میں یعنی کوئی برا خیال لائے ہوئے اس کام کو انجام دینا. یہ اصل میں احسان کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محسنین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ احسان ہی کرتے، جن کی صفت ہوتی ہے کہ ان سے ہمیشہ احسان ہی ہوتا ہے. یعنی وہ ہر وقت لوگوں کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کو اس مدد کی ضرورت ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کہتے ہیں کہ وہ لوگ، اچھا اب ایک سوال پہ جو محمد والے محمد ہیں، یہ ساری بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہ ساری بات جنگ احد سے آنے کے بعد ان مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ جو جنگ میں درہ چھوڑ کے اترے تھے، جس کی وجہ سے جنگ میں بہت سارے مسلمان مر گئے تھے. یہ سارے بھی مر گئے تھے، تقریباً ان میں سے بھی شہید ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے رسول خدا کو زخم آئے تھے، اس کی وجہ سے جنگ ہار گئے تھے. اور ان سے بھی بات ہو رہی ہے جو جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے پہاڑیوں کے اوپر. یہ سب سے بات ہو رہی ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ان کو اسلام سے نکالا نہیں ہے. ابھی تک متقین کی صفات ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو میں نے تو انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس سے خطائیں اور اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت دنیا میں بھیجا تھا تو کہا تھا ایک بیتو کہ تم سارے کے سارے، یعنی تم آدم اور شیطان سارے کے سارے زمین پر اتر جاؤ. تو شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں اے پروردگار تیری عزت اور جلالت کی کہ میں اولاد آدم کو جسے کہتے ہیں بہکاتا رہوں گا اور ان کو گناہ کو اکساتا رہوں گا. آہتے کرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں ان کا گلا دبا دوں گا، اتنا ان کے سامنے حالات کو ایسا کر دوں گا جیسے ان کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، یعنی ان کو گھوٹ کے مار دوں گا، گلا گھوٹ کے مار دوں گا. یعنی ایک کنایا ہے اس بات کا، یعنی ان کی طرف حالات چاروں طرف سے ایسے کر دوں گا کہ وہ گناہ کرے ہی کرے، یعنی ایسے حالات پیدا کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں، یہ روایات کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اس کے جواب میں کہا تھا کہ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میرا بندہ گناہ کر کے میری طرف رجوع کرتا رہے گا میں اس کو اتنا ہی معاف کرتا چلا رہوں گا. یعنی میں غفور ہوں. غفور کہتے ہیں یعنی غفار ہوں، یعنی بار بار معاف کرنے والا. یعنی پتا تھا کہ گناہ کرنے سے انسان کفر میں نہیں جاتا، گناہ کرنا انسان کی نیچر اور نفسیات کے اندر ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ اصل کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے دوبارہ واپس آئے. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ پلٹ کے میری طرف آؤ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمایا والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ جو کل گزرے کھلم کھلا گناہ، یعنی ان سے کوئی ایسا فاحشہ کام، ایسا کھلم کھلا گناہ ہو جائے جو جنسی لحاظ سے، جو مالی لحاظ سے، یعنی کسی بد رفتاری کے لحاظ سے کوئی ایسا کام ہو جائے ان سے جو معاشرے کے اندر اور دین کے نزدیک برا ہو جاتا ہو، گناہ کبیرہ میں سے ہو، ان سے یہ کام سرزد ہو جائے. یہ ابھی مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے. اگر ان سے یہ کام سرزد بھی ہو جائے اور ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے نفس پہ ظلم کریں، یعنی کوئی ایسا کام کر لیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہو جائے، لذنوبہم ذکر اللہ، لیکن پھر دیکھیں کوئی فاصلہ نہیں، نہ واو نہ فا، کچھ بھی نہیں ہے، ذکر اللہ، اور فوراً ہی وہ کیا کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. یعنی گناہ کرنے کے بعد ان کو فوراً احساس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. فاستغفروا لذنوبہم، فاستغفروا فا استعمال ہوا، فا یعنی فوراً. ٹھیک ہے، وا جب کہا جاتا ہے نا، فا اور وا یہ عطف کے لیے آتے ہیں. جب وا آتا ہے تو وقفہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کام میں وقفہ ہو سکتا ہے، وہ سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا، 1 سال کا، 1 منٹ کا وقفہ ہو سکتا ہے. لیکن جب کہتے ہیں فاستغفروا یعنی جلد ہی یہ کام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام انجام دے دیا جو شرعی طور پہ، جو اخلاقی طور پہ، جسے کہتے ہیں فواحش میں آتا ہے، ایسا گناہ انجام دے دیا، انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو اس کے بعد ان کو متوجہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا اگر خیال آ گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گئے، اللہ تعالیٰ کا انہوں نے ذکر کر لیا، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے یاد کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے، بس فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کی توبہ کو قبول کرے گا.
استغفار کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے، لفظ غفرہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ سے ریپیئر کرنے کے معنی میں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی گھر میں دیوار میں دراڑ پڑ جائے، اس دیوار کی دراڑ کو آپ پر کر دیں اور اس کو پر کرنے کے بعد جو ہے اس کو ایسا کر دیں کہ وہ دوبارہ سے ویسی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی ریپیئرنگ کرنے کے بعد اس کو عربی زبان میں غفرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ مثال کے طور پہ کسی شخص کے ہاتھ پہ زخم لگ جائے اور زخم کے بعد وہ اس کو دوبارہ سے اسٹچنگ کر کے یا پٹی لگا کے دوبارہ سے اس زخم کو بھر لے، تو اس چیز کے لیے لفظ غفرہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جبران کرنا دوسرے الفاظ میں. تو اسے اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ میں وہ جو غلطی جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں کوئی دراڑ آئی تھی، اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر ایک دوری آ گئی تھی اللہ تعالیٰ سے، میں اس کو دوبارہ سے جبران کر دوں گا. ولم یصروا علی ما فعلوا، لیکن اس کی شرط ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی عادت ہو، اس نے کہا بھائی گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کر لوں، گناہ کرتا ہوں توبہ کر لوں، نہیں، اس کے کہا ولم یصروا، لیکن وہ اس پہ اصرار نہ کرے. یعنی غلطی سے یا نفسانی خواہش انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ فواحش کہتے ہیں ایسے گناہ جو جن سے مخالف کے طرف جو ہے منسوب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے اندر میں نے ایک ایسی رکھی ہے، ایک جستجو، ایک خواہش رکھی ہے کہ اس سے گناہ کی طرف مرتکب ہونے کے لیے اس کا نفس اکساتا ہے، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو جیسے اسے سیراب کرنے کے لیے میں نے شرعی طریقے بھی رکھے، حلال طریقے بھی رکھے، اس طریقے سے اس کو سیراب کرے. لیکن اگر کسی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ کہتا ہے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو کام اس نے انجام دیے اس پہ شرمندہ بھی ہو اور دوبارہ وہ اس بات کا اپنے آپ کو یقین دلائے کہ مجھے دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دینا. یعنی وہ کام کرنے کے بعد ایسی توبہ کرے کہ جس میں یہ ارادہ ساتھ شامل ہو کہ مجھے یہ کام دوبارہ انجام نہیں دینا. مثال کے طور پہ اپنے ہاتھ کو کاٹے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر آگے سے سیے، پھر وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ لے، تو ڈاکٹر 3 دفعہ ٹانکے لگے گا، 4 دفعہ ٹانکے لگے گا، بعد میں بولے گا بھائی تم تو میرے ٹانکے لگانے کے باوجود باہر آنے کو تیار نہیں ہو، کس حد تک میں تمہارے جو ہے وہ زخموں کو بھروں گا. تو ایک حد پہ آنے کے بعد ڈاکٹر بھی چھوڑ دے گا. یعنی اصرار نہ ہو اس کے اوپر. سواد سے اصرار ہے، سین سے جو اصرار ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں راز کے، اور الف سواد کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصرار کرنا، یعنی کسی چیز کے پیچھے جسے کہتے ہیں جستجو کرنا. اصرار اس کو انگلش میں کیا لفظ استعمال ہوگا؟ ہاں، انسسٹ کرنا. ٹھیک ہے، اس پہ انسسٹ نہ کرے. الا ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون، اور وہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. اس کو میں ترجمہ دوبارہ سے کرتا ہوں. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، سوائے اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور نہیں اصرار کرتے وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر، یعنی وہ عمل نہیں کرتے جان بوجھ کر، یعنی غلطی سے ان سے عمل ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اگر وہ جو ہے وہ معافی مانگ لیں. ٹائم میرے پاس کم رہ گیا، مجھے اس کتاب کا بھی انٹروڈکشن آپ کو دوبارہ کرانا ہے ایک دفعہ، جلدی سے میں اس کو ختم کروں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں یعنی جو معافی مانگ لیتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی جزا، ان کا صلہ مغفرۃ، اور ان کی بخشش من ربہم، ان کے پروردگار کے اوپر ہے. وجنات تجری، اور ان کے لیے کیا ہے؟ جنات ہیں. تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العالمین، اور کیا ہی خوب ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک کفر کے درجے میں داخل نہیں کیا. یہ تمام گناہ کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہ ذہن رکھیے گا، جنگ احد والوں سے ہو رہی ہے، جو جنگ سے بھاگ گئے تھے، جو جنگ میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کر چکے تھے، ان سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی ابھی وقت بگڑا نہیں ہے، یعنی اس مقدمے میں میں تمہیں جو ہے وہ ڈھیل دے رہا ہوں. یعنی یہ جو مقدمہ تم نے کام کر دیا، یہ یہاں پہ میں تمہیں بخش رہا ہوں. آگے وہ بخشش کی آیت بھی آ جائے گی. وہ جو شاعر حضرات جو ہوتے ہیں نا، وہ جو نعرے لگوانے کے لیے جو ہے وہ فلاں پہ لاگتیں بھجوا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہے، ہم راضی نہیں ہیں. اللہ راضی ہے، ہم راضی نہیں ہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم معاف نہیں کرنے والے. تو یہ اللہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین سے زیادہ امام حسین کی شیعہ، یا وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ پوپ سے زیادہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے. تو وہ بات جو ہے وہ یہاں پہ آگے قرآن مجید کے اندر آنے والی ہے. جنگ احد والوں کو جو معافی دی گئی ہے وہ یہاں پہ آئے گی. ابھی یہ آیت عموماً لوگ جو ہے نا وہ ہضم نہیں کر پاتے، اس لیے میں ترجمہ اگر چاہیں تو آپ کو خود بھی دیکھ لیں، میں یہیں سے ترجمہ پڑھوں گا جو یہاں لکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بے شک گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی دور، سو چلو پھرو تم زمین پر، پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. عاد اور سمود یہ عرب تھے سارے کے سارے. یہ سارے کے سارے جسے کہتے ہیں کہ ان کی معلوم جو ان کی تاریخ تھی، جس کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ
کیا ہوا ان سے پہلے عاد اور سمود کے ساتھ، یعنی یہ تاریخیں ان کو معلوم تھی، یہ علاقے بھی ان کی عرب کے نزدیک تھے، تو یہ قافلوں میں اس جگہ سے گزرتے تھے، تو ان کو یاد کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تم یاد کرو کہ آج یعنی زمین میں چلو، سیرو ہمارے یہاں سیر کے معنوں میں لیا جاتا ہے، یعنی سیر کرنا، گھومنا پھرنا، تفریح، سیرو یعنی معرفت کے ساتھ، تفکر تدبر کے ساتھ کسی جگہ جانا کہ وہاں کے حالات سے عبرت حاصل کیا جائے، وہاں سے حالات سے کوئی سبق لیا جا سکے. اس لفظ کو سیرو فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈزنی لینڈ سیرو فی الارض کے تحت جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں کے لیے. سیرو فی الارض ہوتا ہے کسی جگہ کی معرفت اور وہاں سے کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے. بہرحال ہو سکتا ہے وہ بھی ایک مزاح ہو، وہاں سے کوئی علم مل رہا ہو، تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے ان لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے. یعنی یہ قرآن جو ہے، جو آیات ہم بیان کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بیان ہے. بیان کسے کہتے ہیں؟ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اس کو. بیان کہتے ہیں ایسا کلام جو سننے والے کو فوراً سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے میں نے اتنا آسان کر دیا کہ جو اس کو سمجھنا چاہے، جو اس کو جسے کہتے ہیں سیکھنا چاہے، اس کے لیے میں نے بہت آسان کر دیا. لیکن کوشش یہی ہے کہ اس کو سیکھا جائے. اگر دور سے بیٹھے بیٹھے اس کو کہا جائے کہ یہ مشکل ہے تو کبھی اس کو سیکھا نہیں جا سکتا. کہاں ھذا بیان للناس، بیان ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے. وہ ہدن، ہدایت ہے. وہ موعظۃ، موعظہ کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو سنتے ہی دل پہ اثر کر جائے. ایک ہوتی نصیحت، ماں باپ نصیحت کرتے رہتے ساری عمر اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک جو ہے وہ کسی صوفی صاحب یا کسی عالم صاحب یا کسی آیت اللہ یا کسی مفتی یا کسی بھی تقریر میں انسان جاتا ہے، کوئی ایک جملہ ہوتا ہے کہ جو نصیحت اس کے دل پہ اثر کر جاتی ہے، یعنی فوراً اس کے بعد اس کے اندر عملی طور پہ تبدیلی آ جاتی ہے. وہ نصیحت جو دل پر اثر کرے اسے کہتے ہیں موعظہ. ٹھیک ہے، اسی لیے لفظ واعظ استعمال کیا جاتا ہے. جو اس طرح کی جو احادیث اور اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پہ نیک اور اخلاقی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موعظہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا واعظ کہا جاتا ہے. یہ لفظ موعظہ اسی لفظ سے واعظ سے نکلا ہے. کہتے ہیں یہ قرآن موعظہ بھی ہے، یعنی اس میں ایسی نصیحت ہے جو تمہارے دل پہ اثر کرنے والی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے اندر اترنا پڑے گا تمہیں. للمتقین، لیکن کس کے لیے یہ ساری چیزیں؟ یعنی یہ ہدایت، یہ بیان، یہ موعظہ، یہ سب متقین کے لیے ہے. یعنی جو متقی ہیں، جس نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، چاہے میں برا انسان ہوں، چاہے میں جھوٹا انسان ہوں، چاہے میں فلاں گناہ کرنے والا ہوں، لیکن میرا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہی، پلٹ کے میں اللہ کی طرف جاتا ہوں. ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. یعنی ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، اب یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ جو گزر گیا، مر گئے تھے سارے، یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیتی کیمپ تھا. جنگ احد ایک تربیتی کیمپ تھا. اب ٹائم میرے پاس نہیں ہے، اگر 10 منٹ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. یہ آیات پوری، کیونکہ یہ نصیحت کی ساری ہیں، تو یہ جنگ احد سے متعلق میں اس کو کمپلیٹ کر دوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. کہتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم دل شکستہ نہ ہو اس شکست سے، یعنی تم اپنے دل کو نہ توڑو. ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، یعنی غم نہ کرو. ٹھیک ہے، تمہارے بہت سارے لوگ مر گئے، تمہارے رسول کو بہت زخم آئے، تمہارے بہت سارے لوگ جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن تم غم نہ کرو. ولا تحزنوا، اور تم ولا تہنوا، اور دل شکستہ بھی نہ ہو. وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، یعنی آئندہ جو آنے والا وقت ہے اس میں تم غالب رہو گے. ابھی تم ہار گئے ہو کچھ وجوہات کی بنا پر، تو لیکن تم غالب رہو گے. کب غالب رہو گے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے. اگر تم مومن ہو تو غالب ہوگے. یعنی مومن کی صفت یہ ہے، جو مومن ہوگا وہ غالب ہوگا. جب ایمان سے ہٹا، ایمان سے کب ہٹتا ہے؟ جب وہ رسول یا اللہ کی ڈس اوبے کرتا ہے، ان کے حکم کو، اللہ کے حکم کو ڈس اوبے کیا، رسول کے حکم کو ڈس اوبے کیا. یہ کیا ہوا؟ ایمان سے خارج نہیں ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے جنگ ہار لی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا چلو دوبارہ کھڑے ہو، پھر سے اپنے مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤ. تو اس کے بعد فرماتے ہیں ان جب سسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ان کو بھی تو زخم لگے تھے. جنگ بدر میں جب آئے تھے تو تمہارے تو ابھی 70 جو ہے وہ شہید ہوئے، ان کے 70 مارے بھی گئے تھے تم نے، اور 70 کو تم نے جو ہے وہ قید بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ان جب سسکم، اگر لگا ہے تم کو زخم احد میں، تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی بدر میں. ٹھیک ہے نا، بدر کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بدر کی بات ہو رہی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا، اور یہ تو جیسے کہتے ہیں دن ہے باری باری، اللہ تعالیٰ ان کو نداولو، یعنی بدلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کی جگہ لاتا رہتا ہے، ادلا بدلا اس کا کرتا رہتا ہے. یعنی کبھی ان کے دن لے کے آتا ہے، کبھی تمہارے دن لے کے آتا ہے. جب تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے، تم نے جرأت دکھائی، تم بدر میں جیت گئے. یہاں تم نے جرأت دکھائی، جیت رہے تھے، تم نے لالچ دکھائی، تم ہار گئے. یعنی اللہ تعالیٰ سبب و اسباب کے تحت جو ہے وہ کاموں کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ
یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ تمہارے درمیان رسول موجود ہے تمہیں جیتنا ہی جیتنا ہے، کیونکہ تم جو ہے وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے کہ 5000 فرشتے تمہاری مدد کریں گے، لیکن فرشتوں کے آنے کی ایک شرط ہے کہ تم بھی ثابت قدم رہو. تم نے اپنے قدم اکھاڑے، تم جنگ سے بھاگے تو فرشتے بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی وہ ہے مدد کی وعدے جو ہیں وہ شرط پہ ہیں. رسول موجود ہو تب بھی ضروری نہیں کہ فتح ہی ہو، امام موجود ہو تب بھی ضروری نہیں کہ فتح ہی ہو اگر مومنین ساتھ نہ دیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومنین جب تک ایک اکائی نہ بنے اور امام کی بات پہ من ان عمل نہ کرے اس وقت تک فتح کے نزدیک نہیں جاتے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس کا ترجمہ پہلے کر دوں. کامیابی اور ناکامی کے دن باری باری گردش دیتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان، اور تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تاکہ ظاہر کرے اللہ. ٹھیک ہے، کیا ظاہر کرے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ تمہیں دکھا دے حالات. کس بات کے حالات دکھا دے؟ کہ کون تم میں سے سچے مومن ہیں، ٹھیک ہے، اور کون سچے مومن ہیں، اور بنائے تم میں سے بعض کو شہید، اور تم میں سے بعض کو گواہ بنائے یا تم میں سے بعض کو شہید ٹھہرائے. اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. یہ آیت بہت مختصر سی 3 جملوں میں بیان ہوئی، لیکن اس کے پیچھے پیغام بہت بڑا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو 1 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. جنگ احد کے اندر جو کام ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو دیکھتے ہوئے کیے. سب سے پہلا کام، جب نکل رہے تھے لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے نکلنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام میں جا کے شہید ہو جائیں. بڑا جوش و جذبہ دکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا کچھ لوگوں کی خواہش تھی، اس لیے ہم نے تمہاری جسے کہتے ہیں بزدلی کہہ لو یا بھاگنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو شہید کیا. جن کی خواہش تھی کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں ان کو ہم نے شہادت کا درجہ بھی دیا. پھر ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو بھی پہچان لیں کہ جو دعویٰ تو کریں رسول خدا کی محبت کا اور جنگ میں بھی ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ لیں کون ان میں سے منافق ہے، کون جو ہے رسول خدا کا ساتھ دینے والے ہیں. کچھ عبداللہ بن سلول کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے واپس، ٹھیک ہے، اور کچھ جو تھے رسول کے ساتھ موجود تھے لیکن ان میں بھی ابھی حب دنیا تھا جو مال غنیمت کی لالچ میں اتر آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چھانٹے بغیر کبھی بھی جنت نہیں دیں گے. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم رسول کے ساتھی ہیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کے ساتھ جنگ میں بھی گئے تھے، ہم نے رسول کے ساتھ جنگ بھی کی تھی، لیکن پھر بھی امتحان باقی ہے. آخر وقت تک رسول کے ساتھ رہنا ہے. بیچ میں جہاں رسول کو ڈس اوور کیا وہیں سے تم علیحدہ ہو جاؤ گے. یعنی اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے ایمان کو کسی کے ساتھ متصل کر لیا تو آپ جنت کی پکی ہو گئے آپ کی. نہیں، آخر وقت تک آپ کا امتحان ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ جنگ احد کی سٹوری سنا کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ آخر وقت تک امتحان لیا. جب تک یہ ثابت قدم رہے فتح ملتی نہیں. جیسے انہوں نے ثابت قدمی ہٹائی، فتح کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شکست میں بدل دیا. اور جن لوگوں کی خواہش تھی شہید ہونا ان کو شہادت کا رتبہ بھی دے دیا. اس کے علاوہ کیا کیا؟ اس تمام باتوں سے تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تم کو بھول گیا ہے، کیونکہ جب یہ واپس گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، منافقین نے جو چھوڑ کے گئے تھے، کہ دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا یہ رسول تمہیں مروائے گا خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے نا، شہر سے باہر لے کے جایا تمہیں مروائے گا، اور یہی ہوا، تم کتنے سارے تمہارے جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو یہ تانے دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ حالات کے مطابق ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو دکھانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا تم میں سے جو ہے وہ ثابت قدم کون ہے، اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا تم میں سے منافق کون ہے، اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا کہ تم میں سے صرف دعوے کرنے والا کون ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہے تمہارے ساتھی. ظالمین کو اس لیے فتح نہیں تھی کہ تم سے ناراض تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. بس میں خالی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ آگے جو ہے نا وہ ہے آپ لوگوں کے اندر 5 منٹ کا حوصلہ یا نہیں ہے؟ ایک سلام بھیجے پہنچ والے کیونکہ یہ بات ختم نہیں ہوئی نا، پھر اگلی دفعہ پوری تمیز مجھے دوبارہ سے بات نہیں پڑے گی. 2 آیتیں رہ گئی ہیں خالی. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ جنگ احد میں کیوں یہ ان کے اوپر ہوا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ چھانٹ لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور موزور جو ان کی آندھی تھی کفار کی اس کو توڑ دے. یعنی پہلی دفعہ جنگ میں انہوں نے فتح پائی، توڑ بھی دیا اس آندھی کو اور پہچان بھی لیا. ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، حسبتم یعنی کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو جنگ میں رسول خدا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان سے بات ہو رہی ہے. جو جنگ میں جنہوں نے جنگ بھی کی تھی، یہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو فرار بھی ہو گئے تھے، ان سے بات ہو رہی ہے. کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ رسول کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، رسول کا نام لینے کی وجہ سے، رسول کے دین پہ ہونے کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ جب تک تم میں سے ان لوگوں کو پہچان نہ لے کہ کون جو ہے تم میں سے جہاد کرنے والا ہے، کون جو ہے کوشش کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، اور
وہ صابرین کو پہچان لیں جب تک وہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. صبر کس نے کیا؟ صبر کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے کام کو تمام مشکلات کے باوجود جاری رکھنا. وہ صبر نہیں ہوتا جو اردو والا صبر ہوتا ہے کہ کسی نے مار دیا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں بیٹا صبر کرو کچھ نہیں کر سکتے. وہ صبر نہیں, عربی والا صبر. صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کرنے کا ارادہ کر لینا اور جیسے بھی حالات ہو اس کام کو جاری رکھنا. تو وہ لوگ جو رسول خدا کے ساتھ رک گئے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے صبر کیا, یعنی رسول خدا کے ساتھ آخر تک جنگ کرتے رہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو خامہ خواہی میں کوالیفائی نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہارے آخر وقت تک امتحان لے گا. جو جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں, چاہے وہ نفس سے جنگ ہو, چاہے وہ کفار سے جنگ ہو, چاہے وہ اپنے خاندان سے اللہ کی مخالفت میں جنگ ہو, تو وہ جنگ اللہ کے یعنی اللہ کے لیے جنگ ہو, تو وہ جنگ اللہ تعالیٰ تمہیں پہچاننے کے لیے تمہارے امتحان کے لیے استعمال کرے گا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ, اور بے شک تم تمنا کرتے تھے موت کی. من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون, اس موت کی تمنا کرتے تھے پہلے اس سے کہ دو چار ہو تم اس سے, یعنی تم پہلے تو کہتے تھے ہم مر جائیں گے ہم شہید ہو جائیں گے, لیکن جب تمہارے سامنے موت آئی تو تمہاری آنکھیں بڑھ کے آ گئی ایک دم سے سامنے, کچھ لوگ بھاگ گئے چھوڑ کے. ٹھیک ہے, فقط رأيتموه, جب تم نے اس کو دیکھا تمہارے سامنے آئی, وانتم تنظرون, تو تم نے اس موت کو کھلی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. بس یہیں تک ہم اپنی بحث کو اس کو گفتگو رکھتے ہیں. آیت نمبر 143 تک, انشاءاللہ 144 سے ہم آگے سٹارٹ کریں گے بابا محمد اللہ رسول کہ جہاں پہ رسول خدا کی شہادت کی خبر اڑ گئی تھی, وہ بات انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد.